یہ بازی خون کی بازی ہے، یہ بازی تم ہی ہارو گے۔ انس خالق فرام ہاؤس آف فالکنز 10th کلاس، اور ان کی سپیچ کا عنوان ہے کیپٹن کرنل شیر خان۔ انس خالق پلیز کم آن دا اسٹیج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دریا ہو یا پہاڑ ہو ٹکرانا چاہیے، دریا ہو یا پہاڑ ہو ٹکرانا چاہیے، جب تک نہ سانس ٹوٹے جیے جانا چاہیے۔ یوں تو قدم قدم پہ ہے دیوار سامنے، یوں تو قدم قدم پہ ہے دیوار سامنے، جب کوئی نہ ہو تو خود سے الجھ جانا چاہیے۔ صدر واجب الاحترام، حاضرین عالی مقام، آج کی اس تقریب میں میری سوچ کے اجالے جس موضوع کے حوالے سے اپنی تابانیاں بکھیرنے کے لیے بے تاب ہے، وہ شخصیت کیپٹن کرنل شیر خان شہید پاکستان ہے۔ جناب صدر، یہ مئی 1999 تھا۔ جنوبی ایشیا میں یہ مہینہ گرمی سے بھرپور ہوتا ہے، مگر پاکستان اور بھارت کی سرحد پر واقع کوئی ہمالیہ کا یہ سلسلہ یکبستہ سردی کی لپیٹ میں رہتا ہے۔ ایسے میں دنیا کے بلند ترین محاذ پر جنگ کی چنگاری بھڑک اٹھتی ہے۔ یہ ہرگز کوئی معمولی ٹکراؤ نہ تھا۔ دو ایٹمی طاقتیں آپس میں زور آزمائی میں مصروف تھیں۔ سنگلاخ چٹانیں اقبال با کمال کے ایک شعر کی عملی تفسیر بن جاتی ہیں۔ دو نیمن کی ٹھوکر سے صحراؤ دریا، دو نیمن کی ٹھوکر سے صحراؤ دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سرائی۔ صدر ذی وقار، ایسا بہت کم دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ پکشی سینا سینک کی بہادری کی داد دے اور اس کی سینا کو لکھ کے دے کہ سینک کی ویرتا کا سمان کیا جائے۔ ضلع سوابی خیبر پختونخوا کے گاؤں نواں قلی کے جری سپوت کیپٹن کرنل شیر خان 1 جنوری 1970 میں پیدا ہوئے۔ کارگل جنگ کے ہیرو کیپٹن کرنل شیر خان 1999 میں بھارت کے مقابلے میں مٹھی بھر نوجوانوں کے ہمراہ کارگل کے محاذ پر 17,000 فٹ کی بلندی پر 5 فوجی چوکیاں قائم کی، اور 6 اور 7 جون کے درمیانی شب میں بھارتی فوج کے ایک بٹالین کے حملے کو ناکام بنانے والے اور 40 بھارتی فوجیوں کو جہنم واصل کرنے والے کیپٹن کرنل شیر خان کا غازی سے شہید تک کا سفر سنہرا بھی تھا اور انمول بھی۔ صدر ذی وقار، کیپٹن کرنل شیر خان کو 1999 میں نشان حیدر سے نوازا گیا۔ خاص بات تو یہ تھی کہ جس شجاعت کی گواہی کی بنا پر انہیں نشان حیدر سے نوازا گیا، وہ گواہی خود ہندوستان فوج کی طرف سے آئی تھی۔ کرنل شیر خان کے مقابل آنے والی بھارتی فوج کی تعداد بھی زیادہ تھی اور اسلحے میں بھی ان کو برتری حاصل تھی۔ کرنل شیر خان اپنے 21 ساتھیوں کے ہمراہ بھارتی فوج پر حملہ آور ہوئے اور پوزیشن سنبھالی اور اتنی ہمت اور جمع مردی سے حملے کیے کہ بھارتی فوج کو سنبھلنا مشکل ہو گیا، اور مسلسل حملے کیے اور دھاڑتے ہوئے سکرگمنٹ کے ایریا تک جا پہنچے۔ وہاں دشمن فوج نے آپ کے گرد گھیرا ڈال لیا۔ آپ کے گرد جب گھیرا ڈال لیا گیا تو آپ نے کیمپ کمانڈنگ آفیسر تک جا پہنچنے کی بہرانہ کوشش میں جامِ شہادت نوش کر لیا۔ تو شیر علی شیر خدا شیر زماں ہے، تو شیر علی شیر خدا شیر زماں ہے، قاسم کی جوانی سے تو حیدر کا نشان ہے، قاسم کی جوانی سے تو حیدر کا نشان ہے۔ صدر ذی وقار، دشمن فوج نے آپ کے جسد خاکی کو ٹھوکر مارنے کی کوشش کی تو بھارتی فوج کے کمانڈنگ آفیسر نے روک دیا اور کہا کہ یہ ایک بہادر انسان کا جسد خاکی ہے، اس کی بے حرمتی کسی بھی قیمت پر نہیں کی جا سکتی۔ کیپٹن کرنل شیر خان، ہندوستانی فوج نے تحریری طور پر کیپٹن کرنل شیر خان کی بہادری کو کے تحت کہ یہ انسان مستحق ہے کہ اس کو قوم کی سب سے اعلیٰ ترین فوجی اعزاز سے نوازا جائے۔ کیپٹن کرنل شیر خان کے جسد خاکی کے ہمراہ ہندوستان کی طرف سے بھیجی جانے والی تحریر آج بھی کیپٹن شیر خان کے خاندان کے پاس موجود ہے۔ شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی، شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی، جس کو شہادت مل جائے وہ بہت خوش قسمت ہوتا ہے، وہ بہت خوش قسمت ہوتا ہے۔ جناب صدر، کرنل شیر خان ایک بہت بہادر سپاہی تھے۔ میں اپنی تقریر کا اختتام ان 2 شعر سے کرنا چاہتا ہوں۔ شہادت پا کے ہستی زندہ جاوید ہوتی ہے، شہادت پا کے
ہستی زندہ جاوید ہوتی ہے، یہ رنگی شام صبح امید کی تمہید ہوتی ہے۔ شہید اس دار فانی میں، شہید اس دار فانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، شہید اس دار فانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، زمین پہ چاند تاروں کی مارے تابندہ رہتے ہیں، تابندہ رہتے ہیں۔ بس